السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، دنیا کے نقشے پر ایک ایسا ملک موجود ہے جو ہزاروں سال کی تاریخ، مذہبی اہمیت، جنگوں اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ ہے اسرائیل، ایک ایسا ملک جہاں قدیم تہذیبیں، مقدس مقامات اور جدید دنیا ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ کبھی یہ سرزمین قدیم سلطنتوں کا مرکز تھی، کبھی جنگوں کا میدان بنی، اور آج یہی علاقہ دنیا کی سب سے زیادہ زیر بحث خطوں میں شمار ہوتا ہے۔ آخر اسرائیل کی اصل تاریخ کیا ہے، یہاں کے لوگ کون ہیں، اور یہ ملک دنیا کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ دوستوں، دنیا کے 3 بڑے مذہب اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے لیے ایک شہر ایسا ہے جو صدیوں سے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یروشلم ایک ایسا شہر جس کی گلیوں میں ہزاروں سال کی تاریخ چھپی ہوئی ہے، ایک چھوٹا سا ملک جس نے جنگیں بھی دیکھی، ٹیکنالوجی میں ترقی بھی کی، اور جس کا نام علمی سیاست میں ہمیشہ خبروں کا حصہ رہتا ہے۔ آخر اسرائیل کی کہانی کیا ہے؟ دوستوں، بحیرہ روم کے کنارے واقع یہ سرزمین صرف ایک ملک نہیں بلکہ تاریخ، عقیدے، سیاست اور ثقافت کا ایک پیچیدہ باب ہے۔ آج ہم جانیں گے اسرائیل کی تاریخ، یہاں کے لوگوں کی زندگی، مذہب، سیاست اور دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات۔ دوستوں، یہودی ایک قدیم قوم اور مذہبی گروہ ہے جن کا تعلق حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے جوڑا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اسی لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم انبیاء آئے۔ یہودی مذہب کو یہودیت کہا جاتا ہے جو دنیا کی قدیم ترین توحیدی مذہب میں سے ایک ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ مختلف جنگوں اور سلطنتوں کے باعث یہودی دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے، جسے یہودی ڈائسپورا کہا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں موجودہ اسرائیل اور فلسطین کا علاقہ بنی اسرائیل کی سرزمین سمجھا جاتا تھا۔ بعد میں یہ علاقہ مختلف سلطنتوں جیسے بابلی، فارسی، یونانی، رومی اور پھر اسلامی خلافتوں کے زیر حکومت رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ علاقہ برطانیہ کے زیر انتظام آ گیا، جسے برطانوی مین-دیٹ آف فلسطین کہا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم اور ہولوکاسٹ کے بعد دنیا بھر سے بہت سے یہودی فلسطین آنے لگے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ پیش کیا اور 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان جنگیں ہوئیں اور فلسطین کا تنازع آج تک جاری ہے۔ یہودی ایک مذہبی اور نسلی شناخت ہے، جبکہ اسرائیلی اسرائیل کا شہری کہلاتا ہے۔ ہر اسرائیلی یہودی نہیں ہوتا اور ہر یہودی اسرائیلی نہیں ہوتا۔ اسرائیل میں مسلمان، عیسائی اور دیگر مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ دوستو، اسرائیل ایک متنوع معاشرہ ہے جہاں مختلف مذہب اور قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں۔ یہاں کی اکثریت یہودی ہے، جبکہ مسلمان، عیسائی، دروز اور دیگر اقلیتیں بھی آباد ہیں۔ اسرائیلی معاشرہ جدید تعلیم، سائنسی تحقیق، ٹیکنالوجی اور کاروبار میں دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ عموماً محنتی، تعلیم یافتہ اور جدید طرز زندگی اپناتے ہیں۔ مذہبی اور ثقافتی لحاظ سے بھی یہاں کافی تنوع پایا جاتا ہے، اس لیے مختلف برادریوں کے رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ دوسرے ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات مختلف ممالک کے ساتھ مختلف نوعیت کے ہیں۔ امریکہ، جرمنی، برطانیہ، بھارت اور کئی یورپی ممالک کے ساتھ اس کے مضبوط سفارتی، تجارتی اور دفاعی تعلقات ہیں۔ حالیہ برسوں میں متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش سمیت چند عرب ممالک نے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں۔ دوسری جانب ایران اور کچھ دیگر ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات کشیدہ ہیں، جبکہ فلسطین کے تنازع کی وجہ سے کئی مسلم ممالک اسرائیل پر تنقید کرتے ہیں یا اس کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی تعلقات علمی سیاست کا ایک اہم موضوع سمجھے جاتے ہیں۔
دوستوں، اسرائیل کے لوگوں کا رہن سہن جدید ترقی یافتہ ہے۔ زیادہ تر لوگ شہروں میں رہتے ہیں جہاں جدید رہائشی عمارتیں، بہترین سڑکیں، صاف ستھرا ماحول اور جدید سہولیات موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ وقت کی پابندی، محنت اور قانون کی پاسداری کو اہمیت دیتے ہیں۔ خاندان کی اہمیت بھی برقرار ہے۔ اگرچہ شہری زندگی کافی مصروف ہوتی ہے، مختلف مذہب اور ثقافتوں کے لوگ اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اسرائیل میں مختلف مذہب کے لوگ آباد ہیں، اس لیے یہاں عبادت کے مختلف طریقے ہیں۔ اکثریت یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے اور وہ عبادت کے لیے کنیسہ جاتے ہیں جہاں تورات کی تلاوت اور دعائیں کی جاتی ہیں۔ مسلمان اپنی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں جبکہ عیسائی گرجا گھروں میں عبادت کرتے ہیں۔ یروشلم دنیا کے 3 بڑے مذہب یہودیت، اسلام اور عیسائیت کے لیے انتہائی مقدس شہر ہے، اس لیے یہاں دنیا بھر سے مذہبی زائرین آتے ہیں۔ دوستوں، اسرائیل میں مختلف مذہب کے لوگ آباد ہیں، اس لیے یہاں عبادت کے مختلف طریقے ہیں۔ اکثریت یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ اسرائیل کا تعلیمی نظام دنیا کے جدید اور معیاری نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ ابتدائی اور ثانوی تعلیم لازمی ہے، جبکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یہاں کئی علمی شہرت یافتہ جامعات موجود ہیں۔ سائنس، انجینئرنگ، طب، کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اسرائیل نمایاں مقام رکھتا ہے۔ تحقیق اور اختراع پر خاص توجہ دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کو دنیا کے اہم ٹیکنالوجی مراکز میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں سرکاری، نجی اور مذہبی تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں جہاں مختلف کمیونٹیز اپنی ضروریات کے مطابق تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ یہودی مذہب کے ماننے والے ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے کائنات کا واحد خالق مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سمیت بنی اسرائیل کے بہت سے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کی مقدس کتاب تورات ہے جو ان کی مذہبی تعلیمات کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ تاہم اسلامی عقیدے کے مطابق مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، جبکہ یہودی حضرت محمد علیہ السلام کو نبی تسلیم نہیں کرتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی یا مسیحا نہیں مانتے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اور یہودیت کے عقائد میں بعض اہم اختلافات موجود ہیں۔ اسرائیل ایک پارلیمانی جمہوری ریاست ہے۔ یہاں عوام انتخابات کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں۔ ملک کی پارلیمنٹ کو نیسٹ کہا جاتا ہے، جس میں 120 ارکان ہوتے ہیں۔ نیسٹ قانون سازی کرتی ہے اور حکومت تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اور عموماً وہی سیاسی جماعت یا اتحاد حکومت بناتا ہے جس سے پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل ہو۔ اسرائیل میں متعدد سیاسی جماعتیں موجود ہیں، اس لیے اکثر مخلوط حکومتیں بنتی ہیں۔ ملک کی سیاست میں سلامتی، معیشت، فلسطین کے ساتھ تعلقات اور خارجہ پالیسی جیسے موضوعات اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ اسرائیل کن ممالک سے جنگیں لڑ چکا ہے؟ دوستو، 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد اسے کئی جنگوں اور تنازعات کا سامنا کرنا پڑا۔ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ میں مصر، اردن، شام، عراق اور لبنان سمیت کئی عرب ممالک اسرائیل کے خلاف لڑے۔ 1956 میں مصر کے ساتھ سوئز بحران پیش آیا، جبکہ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے مصر، شام اور اردن کے خلاف جنگ لڑی۔ 1973 میں مصر اور شام نے یوم کپور جنگ شروع کی جس میں اسرائیل بھی شامل تھا۔ بعد ازاں اسرائیل اور لبنان کے درمیان بھی متعدد جنگیں ہوئیں، خاص طور پر حزب اللہ کے ساتھ فلسطینی علاقوں میں مختلف فلسطینی گروہوں جن میں حماس اور دیگر تنظیمیں شامل ہیں۔ ساتھ بھی کئی بار مسلح تنازعات ہوئے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی شدید سیاسی اور عسکری کشیدگی رہی ہے۔ اگرچہ دونوں کے درمیان طویل عرصے تک بر راست روایتی جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن حالیہ برسوں میں محدود براہ راست حملے بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔
یہ موضوع آج بھی علمی سیاست کا ایک اہم اور حساس مسئلہ ہے اور مختلف فریق ان واقعات کو مختلف زاویوں سے بیان کرتے ہیں، اس لیے تاریخی معلومات کو متعدد معتبر ذریعہ کے ساتھ دیکھنا مفید ہوتا ہے۔ دوستو، اسرائیل ایک تاریخی اور مذہبی اہمیت رکھنے والا ملک ہے جہاں ہر سال دنیا بھر سے سیاح، مذہبی زائرین اور تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے لوگ آتے ہیں۔ یہاں قدیم مقامات، مقدس شہر اور قدرتی خوبصورتی رکھنے والی جگہیں موجود ہیں۔ یروشلم اسرائیل کا سب سے مشہور اور تاریخی شہر ہے۔ یہ یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں تینوں کے لیے مقدس مقام رکھتا ہے۔ یہاں القدس کا پرانا شہر، یہودیوں کی مقدس دیوار ویسٹرن وال، مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی اور عیسائیوں کے لیے مقدس مقامات موجود ہیں۔ ڈیڈ سی، بحیرہ مردار، دنیا کے مشہور قدرتی مقامات میں سے ایک ہے۔ اس کا پانی نمک کی زیادہ مقدار کی وجہ سے مشہور ہے، جس میں انسان آسانی سے تیر سکتا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ یہاں سیاحت اور صحت کے مقصد کے لیے آتے ہیں۔ تل اویو اسرائیل کا جدید اور مصروف شہر ہے۔ یہ اپنے ساحلوں، جدید عمارتوں، کاروباری مراکز، ٹیکنالوجی اور رات کی زندگی کے لیے مشہور ہے۔ اسے اسرائیل کا معاشی مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ حیفا ایک خوبصورت ساحلی شہر ہے جو اپنے پہاڑوں، سمندر اور مشہور بہی گارڈنز کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہاں مختلف مذہب اور ثقافتوں کے لوگ رہتے ہیں۔ نصرت عیسائی مذہب کے لیے بہت اہم شہر ہے کیونکہ روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق اس شہر سے ہے۔ یہاں دنیا بھر سے عیسائی زائرین آتے ہیں۔ گلیلی جھیل، یہ ایک تاریخی اور خوبصورت جھیل ہے جو مذہبی اور قدرتی اہمیت رکھتی ہے۔ یہاں سیاحت، کشتی رانی اور قدرتی مناظر دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ مسادہ ایک قدیم قلعہ ہے جو صحرا میں ایک پہاڑی مقام پر واقع ہے۔ یہ یہودی تاریخ میں اہم مقام رکھتا ہے اور آثار قدیمہ دیکھنے والے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ دوستو، اسرائیل میں سیاح کیا کرنے آتے ہیں؟ اسرائیل میں دنیا بھر سے سیاح مختلف وجوہات کی بنا پر آتے ہیں۔ بہت سے لوگ مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے آتے ہیں، خاص طور پر یروشلم، مسجد اقصی، چرچ آف دی ہولی اور یہودیوں کے مقدس مقامات دیکھنے کے لیے۔ کچھ سیاح یہاں قدیم تاریخ، آثار قدیمہ، عجائب گھروں اور پرانی تہذیبوں کے آثار دیکھنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بحیرہ مردار میں تیرنا، ساحلی علاقوں کی سیر، صحرا کی خوبصورتی دیکھنا اور جدید شہروں جیسے تل اویو کی ثقافت کو جاننا بھی سیاحوں کی دلچسپی کا حصہ ہے۔ اسرائیل میں مسلمان ایک اہم اقلیت ہیں اور ان میں عرب مسلمان سب سے بڑی تعداد میں شامل ہیں۔ زیادہ تر مسلمان شمالی علاقوں، گلیل کے علاقے، یروشلم اور کچھ دوسرے شہروں میں رہتے ہیں۔ وہ اپنی مسجد میں عبادت کرتے ہیں، رمضان، عیدیں اور دیگر اسلامی تہوار مناتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یروشلم میں مسجد اقصی سب سے مقدس مقامات میں سے ایک ہے۔ اسرائیل میں مسلمان شہری تعلیم، کاروبار، طب، سیاست اور سیاسی حقوق سے متعلق کئی مسائل بھی موجود ہیں جن پر مختلف فریقوں کے الگ الگ مواقف ہیں۔ کچھ مسلمان اسرائیلی شہری ہیں جبکہ کچھ فلسطینی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں حالات اور قوانین مختلف ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل میں مسلمان اپنی مذہبی اور ثقافتی زندگی جاری رکھتے ہیں، لیکن خطے کی سیاسی صورتحال کی وجہ سے ان کی زندگی کئی جگہوں پر پیچیدہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ دنیا کے اہم ترین سیاسی موضوعات میں شمار ہوتا ہے۔ دوستو، اسرائیل جانے کے لیے زیادہ تر غیر ملکی شہریوں کو ویزا درکار ہوتا ہے۔ ویزے کی اقسام سفر کے مقصد کے مطابق مختلف ہوتی ہیں، جیسے سیاحتی ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا، ورک ویزا اور مذہبی سفر کا ویزا۔ سیاحتی ویزے کے لیے عام طور پر پاسپورٹ، درخواست فارم، تصویر، سفر کی تفصیلات، رہائش کا ثبوت، مالی وسائل کا ثبوت اور واپسی کے سفر کے معلومات مانگی جا سکتی ہے۔ پاکستانی شہریوں کے لیے اسرائیل کا سفر خاصا محدود اور پیچیدہ ہے کیونکہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات موجود نہیں ہیں۔ عام پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل کا سفر آسان نہیں ہوتا اور ویزا حاصل کرنے کے لیے خصوصی حالات اور متعلقہ حکام کی اجازت درکار ہو سکتی ہے۔
دنیا کے مختلف ممالک کے شہری اسرائیل سیاحت، مذہبی زیارات، تعلیم یا کاروبار کے لیے جاتے ہیں، خاص طور پہ یروشلم، مسجد اقصی، بحیرہ مردار اور تاریخی مقامات دیکھنے کے لیے مذہبی سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔